5 مرتبہ یہ کام ہوتا ہے. اللہ کی قسم جو 5 نمازوں کا پابند ہوتا ہے اس طرح اٹا ہوتا ہے کبھی کبھی پریشانی سے، ادھر اللہ اکبر ہوتی ہے، سلام پھیرتے ویسے ہی بھولا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پریشانی کیا تھی. وہ اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کہتے ارحنا یا بلال، اور بلال تکبیر کہو کچھ سکون مل جائے. ہم میں سے اگر قاری صاحب کو اللہ سلامت رکھے کوئی لمبی قرات کر دے تو ہم بولتے نہیں، ہم کہتے ہیں انقذنا یا امام، امام صاحب جان چھوڑ دے آئندہ اتنے نہیں ہوں دے. فرق ہے. مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے بہت روتے تھے. اتفاق سے جس شخص نے نماز پڑھنی ہوتی نا تو پوچھنا بھی وہ وہاں جانا، کہتے اچھا ہو اور رونا بھی مسجد جانا ہے. جب وہ نماز پڑھتے تھے وہ ایک شخص آیا تو اتفاق سے رکوع میں گیا ہوئے تھے، تو وہ بندہ نہ تھک گیا تو نماز چھوڑ کے پھر چلا گیا. وہ اگلے دن آیا تو پھر نماز کا ٹائم تھا، وہ پھر بھی رکوع میں تھے، تو وہ کہتا ہے کل سے یہ رکوع میں ہی ہے. اسی طرح ان کی عادت تھی جمعے کے دن عصر سے شام تک اپنا دروازہ نہیں کھولتے تھے. ہم تو بادشاہ ہیں نا، ہمیں تو مجبوری ہوتی ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے. وہ کہتے تھے آج اللہ کے رسول کا حکم ہے کثرت سے درود پڑھو، عصر سے شام تک جمعے کے دن جو مانگو گے اللہ پورا کرے گا. اور درود نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فیصلہ ہی کر دیا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، دنیا جہان کے غم ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی کو نہیں بچتا، سارے بخشے جاتے ہیں، بس درود پڑھ لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعے اپنے ناخن کاٹ لیتے، اپنے بالوں کو بہتر بنا لیتے، لیکن آج یہ رویہ ختم ہو گیا اور میری سمجھ سے باہر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی دانشمند بیٹھا ہو یہ بات سمجھا دے کہ جس شخص نے وضو کرنا ہے، جس شخص نے کھانا کھانا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھانے والا ہے تو کوئی کھانا پکانے والی بھی ہے، اس کو ناخن بڑے کرنے کا ثواب کتنا مل رہا ہوگا. کیا مطلب؟ بھی ناخن جو بڑا ہوتا ہے بھلا یہ بھی خوبصورت لگتا ہے. جب انسان کے مزاج میں ٹیڑھ پن آ جائے تو پھر وہ الٹے ٹیڑھے کاموں کو ہی پسند کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کے دن علمی حلقات لگانے سے منع کر دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں انفرادی کاموں کو بہتر بنانا چاہیے. آپ صبح کی نماز باجماعت پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اشراق پڑھ کے اٹھیں، پھر آپ جسرۃ الکہف پڑھیں، پھر آپ جلدی سے تیار ہوں. پہلی گھڑی میں جائیں گے تو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، دوسری میں جائیں گے تو گائے ذبح کرنے کا ثواب، تیسری میں جائیں گے تو مینڈا ذبح کرنے کا ثواب، پھر مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب. تو پھر آپ جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے سے پہلے 2 4 6 8 10 رکعتیں پڑھتے ہیں. ثم صلی ما قدر له، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے غور سے خطبہ سنتے ہیں تو اللہ ذو الجلال 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے. اور غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، مسواک کا اہتمام کریں، کثرت سے درود اس دن پڑھیں. یہ کام ہے جن کے لیے جمعے کا دن اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. بلا کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ بلا کوئی عید کے دن خوشی کے موقع پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا؟ یہ وہ رویے ہیں جس سے انسان کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے. اسی درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3370. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب سکھایا تو اس وقت سکھایا جب صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اہل بیت پر سلام کہنا، اور آپ کو سلام کہنے کا تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا، درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہ درود ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے طریقے سے بھی درود پڑھنے کا طریقہ صحابہ کو سکھایا. سنن نبی داؤد کی روایت، اور یہ روایت بھی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کا ایک تیسرا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور یہ روایت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بھی صحابہ کرام کو سکھلایا۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا طریقہ بھی صحابہ کرام کو سکھایا کہ آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بھی بیان کیا جو صحیح بخاری کے اندر 6358 حدیث کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ یہ بھی پڑھیں اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ نے یہ طریقہ بھی سمجھایا اللہم صلی علی محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے یہ الفاظ جو احادیث میں وارد ہیں جو بھی کسی کو یاد ہو جائے اس کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن خصوصاً نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو سب سے جو جامع کلمات صحیح بخاری کے اندر ہیں وہ وہی درود ابراہیمی ہے جس کو سب سے پہلے آپ نے سنا، اور مجھے امید واسق ہے کہ آپ سب کو یاد بھی ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک صحابی ان کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں، میں کتنا درود، کیا میں دعا کے اندر درود پڑھتے پڑھتے درود کی کیفیت یہ ہو کہ میں آدھا درود پڑھوں تو کافی ہے؟ قال اگر تم درود زیادہ پڑھو تو اور اچھا، قلت فالثلثین دو ہی تو قال اگر تم زیادہ درود پڑھ سکتے ہو تو زیادہ پڑھو تمہارے لیے، قلت میں نے کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم درود ہی پڑھتے رہو تو زندگی کے سارے غم بھی تمہارے دور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر۔ درود کا فائدہ آخرت میں تو ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جو کثرت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام دیا من صلى من امتك صلاة واحد كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو عطا کی، 10 درجات اس کے بلند ہو، 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وملائکته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك وليكثر، اللہ رب العزت اس پہ 70 رحمتیں نازل اور فرشتے 70 مرتبہ اس کی بخشی دعا کر، آخرت تو بہتر ہو، لیکن اس مبارک کلمات کی وجہ سے اس قولی عبادت دنیا بھی بہتر ہو، اس کی زندگی کے غم دور ہو رہے ہیں اور اس کے گناہوں کو دور کیا جا رہا ہے، معاف کیا جا رہا ہے، اور وہ ایمانی طور پہ بھی پاکیزہ بن گیا ہے اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ چوتھی جگہ جہاں انسان کو درود پڑھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھتے پڑھتے اس نے دعا کی لم یمجد اللہ تعالی
نہ اس نے اللہ کی تعریف کی، ولم یصلی علی النبی، نہ اس نے درود پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا عاجل ھذا، اس بندے نے جلدی کی، اب اس کی دعا کو کیسے اللہ قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا، اس کو بلا کے سمجھایا، فرمایا اذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي، جب بھی کوئی نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی تعریف کیا کرے، پھر درود پڑھا کرے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ادعو تجب، ادعو تجب، اب جو تم دعا کرو گے اللہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ تو تشہد کے اندر، دوسرے تشہد کے اندر درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ رہا پہلے تشہد کے بارے میں تو بریدہ کی روایت تو موجود ہے لیکن علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ پانچویں جگہ جہاں انسان کو درود پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التکبیرۃ الاولى۔ سنت یہ ہے کہ جب انسان نماز جنازہ پڑھے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر تیسری تکبیر کہنے کے بعد میت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ چھٹی جگہ جہاں ہمیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کے دن خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دنوں میں سے دن جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا، وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح کو قبض کیا، وفیہ الصعقہ، اور جمعے کے دن ہی قیامت بپا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، اس لیے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا اللہ کے رسول جمعے کے دن ہم اگر درود پڑھیں گے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، یہ سلام مجھ پہ پیش کیا جائے گا، آپ تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے، آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کے جسد مبارک کا نقصان نہیں، بلکہ دلائل اس بات پہ شاہد ہیں، صرف انبیاء نہیں، شہداء، صالحین اور صحابہ کرام کے بھی کتنے 100 سال بعد بھی اگر کوئی قبر کھلی ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ان کے جسم اسی طرح صحیح سلامت تھے، شاید انہیں کل ہی دفنایا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ فضل ہے جس کو عطا کر دے۔ ساتویں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب کوئی قنوت کرتا ہے تو اس وقت بھی دعائے قنوت پڑھتا ہے تو اسے درود بھی پڑھنا چاہیے۔ آٹھویں جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو وہاں درود پڑھنا چاہیے۔ روایات آپ سن چکے ہیں۔ ہاں اگر آپ نماز کی حالت میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تلاوت کر رہا ہے امام، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، تو نماز کی حالت میں آپ کو نماز کے جو کیفیات ہیں، نماز کا جو طریقہ ہے اسی کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں جگہ بیان کی ہر مجلس میں اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ جس طرح استغفار کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ہر روز ہر مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میں ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ انہ لیغان علی قلبی، کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ فرمایا میرے دل پر بھی بوجھ سا پردہ سا آ جاتا ہے، اس لیے میں ہر روز ہر مجلس میں جب بھی بیٹھتا ہوں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ اسی لیے فرمایا وہ مجلس
جس مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترا، ایسی مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی گئی، اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اللہ کے رسول پہ درود بھیجا گیا ہے، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت و ندامت و وبال بن جائے گی۔ 10ویں جگہ جہاں انسان کو خود کا اہتمام کرنا چاہیے، جب بھی انسان ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف، اللہ سے مانگنے کے لیے، اگر قبول کروانا چاہتا ہے تو اس بات کا اہتمام کرے کہ دعا اس وقت تک نہ چڑھتی ہے، نہ قبول ہوتی ہے، نہ دعا ختم ہی کرنی چاہیے تک اللہ کے رسول پہ درود نہ پڑا جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جب کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں تمہیں تحفہ نہ دوں؟ صحیح بخاری کی 3370 نمبر روایت میں جو درود آیا ہے وہ درود یہ ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسی کو درود ابراہیم بھی کہتے ہیں اور یہی وہ درود ہے جو ہر روز ہر نماز میں ہم پڑھا کرتے ہیں۔ درود کے الفاظ آپ یوں بھی ادا کر سکتے ہیں، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ تیسرا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے یہ الفاظ سکھائے، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چوتھا درود جو آپ پڑھ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، ابو حمید السعدی اس روایت کے راوی ہیں جو صحیح بخاری میں 3399 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا تم یوں کہا کرو، اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پانچواں طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام طحاوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صفۃ صلاۃ النبی میں اس کو نقل کر کے صحیح کہہ رہے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چھٹا درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں جو مسند احمد کی روایت میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتواں طریقہ جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا کہ میرے لیے اور میرے خامند کے لیے
آپ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، اللہ تجھ پر بھی اور تیرے خامد پر بھی اپنی رحمت فرمائے۔ یہ وہ درود جو صحیح احادیث میں ہم تک پہنچا ہے۔ میرے معزز، میرے پیارے اور مکرم بھائیوں، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس طریقے کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں ہے قابل قبول۔ اگر ہم نے اپنی مرضی سے الفاظ زیادہ کر دیے، الفاظ کم کر دیے، بناوٹی چیزیں بنا لی، تو یاد رکھنا دنیا جہان کی خالص نیتیں جمع ہو جائیں، دنیا جہان کے اولیاء اصفیاء کا ایمان جمع ہو جائے اور کوئی ایک ایسی بات دین میں شامل کر دی جائے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو یاد رکھنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد ای مردود۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کائنات کا کوئی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے، اگر ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ساتویں نشانی اور ساتواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر ہے کہ جب اس کا نامی اس میں گرامی آ جائے، اس پر درود پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر خبر دیتے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلى من أمتك صلاة واحدة، آپ کے امتیوں میں سے کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نواز دے۔ کتب اللہ له 10 حسنات،